بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں نے آپ لوگوں کو جو فرسٹ ایئر کلاس کا پیپر ماڈل پیپر سالو کروایا تھا سیلو بیس، تو اسی میں مجھے آپ لوگوں کی طرف سے ملنے والے کمنٹ میں پتہ چلا کہ 9th کے سیلو بیس پیپر کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے کہا کہ ایک ویڈیو اپلوڈ کریں، تو بیٹا میں اسی کے مطابق آپ لوگوں کو ایک 9th کا پیپر بھی سالو کروا رہی ہوں ایسا لوز کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو اس میں آپ دیکھیں بیٹا کہ احمد کی گھڑی بہت قیمتی ہے، اس جملے میں تذکیر و تانیث کی نشاندہی کس سے ہو رہی ہے؟ بیٹا دیکھیں ہے بہت قیمتی اور کی، ظاہر ہے اس میں بیٹا کی آپشن آئے گا کیونکہ احمد کی گھڑی یہ بتا رہی ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اب یہ ایس ایل او ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ آپ کا ایم سی کیو نمبر 1 جو ہے اس کا ایس ایل او نمبر 1 کیا ہے۔ جب آپ اس کو مد نظر رکھیں گے، دیکھیں ایس ایل او U9E02 یہ قواعد زبان شناسی ہے، تذکیر و تانیث ہے۔ اس میں دیکھیں اسماء اور ضمائر کی فہم رکھتے ہوئے زبان میں ہونے والی تبدیلیوں کو روزمرہ گفتگو اور تحریر و تخلیق میں استعمال کر سکیں۔ نالج بیس آپ کو اس میں سے کویسچن آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا جب ہم دوسرے ایم سی کیوز پہ چلتے ہیں تو دوسرا جو ایم سی کیوز ہے، طرفین تشبیہ کن ارکان کے مجموعے کا نام ہے؟ مشبہ اور وجہ تشبیہ، مشبہ اور حرف تشبیہ، مشبہ اور مشبہ بے، مشبہ اور غرض تشبیہ۔ تو یہ آپ لوگوں کو بھی علم ہوگا، مشبہ اور مشبہ بے کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایس ایل او نمبر یہ کون سا ہے؟ یہ دیکھیں نمبر 2 پہ ایس ایل او U9E18 اصناف نظم کے محاسن کو شناخت کر سکیں، علم بیان، تشبیہ اور ارکان تشبیہ۔ تو اسی میں سے آپ کا یہ ایم سی کیوز بنا ہے اور اسی کے اندر سے ہی آپ کو علم بیان کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب نمبر 3 پہ آپ آئیں، ایس ایل او نمبر 3 کویسچن نمبر 3 کا کیا ہے ایم سی کیوز میں؟ ایس ایل او U9E5 ترکیب لفظی کی شناخت کر سکیں، تراکیب لفظی کی شناخت کر سکیں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی تحریر میں اس کا استعمال کر سکیں۔ اور یہ بیٹا انڈرسٹینڈنگ کا کویسچن ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا یہی والا آپشن آیا ہوا ہے ایم سی کیوز میں۔ ترکیب لفظی کی نشاندہی کریں۔ دیکھیں چاند سورج، دیار عشق، چال ڈال، سلام دعا۔ تو اس میں سے میرا خیال ہے دیار عشق آپ کا ترکیب لفظ۔ اب نمبر 4 پہ آپ دیکھیں ایم سی کیوز نمبر 4 ہے، جس نظم میں کسی زندہ بادشاہ، سرکاری عہدیدار، وزیر، مشیر کے کارنامے بیان کیے جائیں کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ ہے، ملی نغمہ ہے یا منقبت ہے؟ تو یہ منقبت تو بیٹا صحابہ کرام کی تعریف ہے، ملی نغمے میں وطن کی شاعری ہے، مرثیہ میں واقعات کربلا یا کسی مرنے والے کی وفات پہ جو ہے اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ تو قصیدہ یہ قصیدہ ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایس ایل او نمبر 4 جو ہے اس کے اندر کیا یہ موجود ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ بیٹا دیکھیں یہ آپ کا ایم سی کیو نمبر 4 ہے اور ایس ایل او U9E15 نظم بلحاظ موضوع حمد، نعت، قومی و ملی نظم، قصیدہ، دعا، مناجات، منقبت، مرثیہ میں امتیاز کر سکیں۔ اور یہ والا ایس ایل او جو ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا ایم سی کیوز بنایا گیا ہے۔ جب آپ لوگ ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ کر لیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے ایم سی کیوز تیار کرنے میں آسانی ہوگی پیپر کی۔ اسی طریقے سے بیٹا اب ہم 5 نمبر پہ دیکھتے ہیں، علی نے کتاب خریدی، قواعد کی روح سے کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، جملہ استفہامیہ ہے یا جملہ معترضہ ہے؟ تو دیکھیں اس میں خریدنا فعل آ گیا، تو obviously یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب آپ ذرا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نمبر 5 پہ کس حوالے سے ایس ایل او ہے؟ ایس ایل او U9E10 یہ بیٹا مرکب تام، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی شناخت کر سکیں۔ تو انڈرسٹینڈنگ کا کویسچن اور اسی میں سے آپ کو یہ کویسچن آیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 6 پہ جو ایم سی کیوز کا ایس ایل او ہم چیک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایم سی کیوز دیکھیں گے کیا اسی میں سے بنا ہوا ہے۔ حرف فجائیہ، تحریر و تقریر، تعصب لانے والے الفاظ، ندا، تحسین، نفرین، تعصب، انبساط، تنبیہ، استجاب، تہنیت، تمنا اور قسم کی نشاندہی کر سکیں۔ تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ نمبر 6 پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کون سا کویسچن ملتا ہے؟ ہم میچ ہار گئے۔ دیکھیں اس میں حروف کی اقسام کے حوالے سے یہ ایس ایل او تھا۔ اس جملے میں کیا ہے؟ حرف تمنا ہے، حرف نفرین ہے،
ندا ہے یا تعصب. ظاہر ہے میچ ہار گئے ہیں تو افسوس ہو رہا ہے تو تعصب ہے. اسی طریقے سے نمبر 7 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس نظم میں صحابہ کرام، بزرگان دین اور صوفیہ کرام کی خدمات کا تذکرہ کیا گیا ہو کہلاتی ہے قصیدہ، مرثیہ، منقبت یا مناجات. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جب ہم SLO کو دیکھتے ہیں، نظم بالحاظ موضوع، حمد، نعت، قومی و ملی نظم، قصیدہ، دعا، مناجات، منقبت، مرثیہ میں امتیاز کر سکیں. اسی طریقے سے SLO. ہاں بیٹا، آپ لوگوں نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ تمام SLOs آپ کے فرسٹ ایئر میں بھی شامل ہوں گے. 10th اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کے سیکنڈ ایئر میں بھی موجود نظر آئیں گے. آپ اب 7 نمبر پہ آپ لوگ کر چکے ہیں. نمبر 8 پہ آپ دیکھیں کہ SLO U9E12 نئے الفاظ بناتے ہوئے سابقہ اور لاحقہ کا استعمال کر سکیں. اب سابقہ اور لاحقہ جو ہے یہ SLO آپ کا فرسٹ ایئر میں بھی شامل ہے. اسی طریقے سے اب ہم کوشچن کو چیک کرتے ہیں کہ 8 نمبر پہ جو کوشچن ہے وہ کون سا ہے. بیٹا دیکھیں، تعجب اور حیرانی کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف کہلاتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ہے مہمان کے ساتھ دو درست لاحقے کا انتخاب کریں. اب پوش ہے، مزاج ہے، گیر ہے، نواز ہے، تو یہ آپ کا بنے گا مہمان نواز. اب اسی طریقے سے نمبر 9 دیکھیں، لڑکی نے دوپٹہ پہنا. قواعد کی روح سے غلطی کی نشاندہی کریں. روزمرہ کی غلطی ہے، محاورے کی ہے، ضرب المثل یا فعل کی. میرا خیال ہے یہ روزمرہ کی غلطی ہے، پہنا نہیں ہوتا، دوپٹہ اوڑھا. اب ادھر دیکھیں آپ، ہمارا جو SLO ہے اس میں کیا ہے. نمبر 9 پہ جملے کی ساخت، بناوٹ، روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے غلط فقرات جملوں کی درستی کر سکیں. اسی طرح سے 10 پہ دیکھیں، حروف فجائیہ آگے دوبارہ آپ کے SLO نمبر E8 یہ 2 دفعہ آ چکا ہے. اب اس میں سے کوشچن بھی کیا 2 دفعہ ہی آئے گا یا 1 دفعہ آئے گا، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. نمبر 10 پہ نمبر 9 کے بعد ہے 10. تعجب اور حیرانی کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف کہلاتے ہیں حروف استفہام، حروف استجاب، حروف تمنا، حروف تہنیت. اب جب حیرت کی بات ہوئی، تعجب کی بات ہوئی تو استجاب کی بات ہوئی، تو حروف استجاب ہیں. اسی طرح سے جب ہم 11 نمبر میں دیکھتے ہیں، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی. شعری اصطلاح میں یہ شعر کہلائے گا. آپ نے بیٹا دیکھنا ہے کہ اس میں اٹھی ہے ابھی اور چلی ہے ابھی قافیہ اور ردیف دونوں مصروں میں میرا خیال موجود ہے، تو اس میں یہ حسن مطلع ہے، زیب مطلع، مطلع یا مقطع، تو یہ مطلع ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا 11 نمبر پہ یہی والا SLO ہے یا کوئی اور ہے. اب آپ دیکھیں یہ 11 نمبر پہ ہے غزل میں مطلع اور مقطع کی نشاندہی کر سکے، تو اسی کا انڈرسٹینڈنگ کا کوشچن بھی آپ کو MCQs کا آ گیا. تو جب آپ لوگ بیٹا SLOs کو لے کے چلیں گے تو آپ کی بہت اچھی تیاری بھی ہوگی اور آپ کو آسانی بھی ہوگی، کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی چیزوں کو یاد کرنے میں اور آپ کو پیپر کو تیار کرنے میں. تو میں آپ لوگوں کو وہ اہم باتیں بتا رہی ہوں، ٹپس بتا رہی ہوں جن کو مد نظر رکھ کے آپ بہت اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہو پیپرز کے اندر. ان تمام باتوں کو مد نظر رکھیں، بورڈ کی پالیسی کو دیکھیں اور اس کو بھی مد نظر رکھیں. بورڈ نے آپ کے لیے کچھ آسانیاں بھی فراہم کی ہیں. SLO مشکل نہیں ہے، SLO آپ کے لیے آسانی ہے. اگر آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، انڈرسٹینڈنگ کر لیں گے ان چیزوں کی، تو بہت آسان ہو جائے گا. اب اسی طرح سے جب ہم 11 نمبر ہم نے دیکھا، اب 12 نمبر پہ دیکھتے ہیں. 12 نمبر پہ دیکھیں کہ قواعد اور زبان شناسی کے حوالے سے SLO U9E17 نظم، غزل کے اجزاء، مصرع، شعر، قافیہ، ردیف، بند، مطلع اور مقطع کی شناخت کر سکیں. تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ 12 نمبر پہ بھی کیا یہی والا کوشچن ہے یا کوئی اور ہے. تو اس میں آپ دیکھیں یہ 12 پہ جس غزل میں ردیف نہ ہو کہلاتی ہے. ظاہر ہے بیٹا مردف غزل، غیر مردف غزل، مسلسل غزل یا بیت الغزل، تو غیر مردف غزل. اور یہ ردیف کے حوالے سے آپ کا SLO موجود ہے. اسی طرح سے 13 نمبر پہ ہے کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامنے صحرا بھرا ہوا. اس مصرع میں مستعار لاہو ہے، آپ کا استعارہ ہے اور اس میں سبزہ ہے، دامن ہے، اوس ہے اور موت. تو آر لاہو، مستعار من ہو، یہ استعارہ کی کوالٹیز ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں کس چیز کو کہا گیا ہے، مستعار لاہو. اور اس کے بعد ہم پہلے تو دیکھ لیتے ہیں اس کا جو MCQs ہے وہ کیا ہے، MCQs کا SLO کیا ہے. یہ دیکھیں
اصناف نظم کے محاسن کو شناخت کر سکیں، اور اس میں دیکھیں علم بیان کے حوالے سے بات ہوئی ہے استارہ کی اور ارکان استارہ کی۔ اب دیکھیں کہ آپ پہ استارہ کا پہلے کا جس میں تھا تشبیہ والے کا کوشچن، علم بیان، اس کا مطلب علم بیان میں سے تشبیہ کے اگر 2 ایسا لوز دیے گئے، 2 دفعہ پوچھا گیا ہے تشبیہ کا، اگر استارہ ایک دفعہ ہے تو ایک دفعہ ہی کوشچن پوچھا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہے نمبر 14، یہاں دیکھیں کہ تشبیہ اور ارکان تشبیہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نمبر 14 پہ جو کوشچن ہے وہ تشبیہ سے ہے یا استارہ سے یا کسی اور سے ہے۔ بیٹا ٹیکنیک تھوڑی سی چینج کی ہے انہوں نے، کچھ جگہ پہ انڈرسٹینڈنگ کے کوشچنز بنائے ہیں، کچھ جگہ پہ دیکھیں کلیم مسجد میں اکیلا ایسے بیٹھا تھا جیسے قفس میں مرغے نو گرفتار، اس جملے میں علم بیان کی کون سی خوبی پائی جاتی ہے؟ تو آٹومیٹکلی جیسے کا لفظ ہے تو تشبیہ ہے۔ پھر اس کے بعد بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ میرا خیال ہے یہ صنعت تلمی ہے، کیونکہ یہ حضرت نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کے اندر تلمی ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ SLO نمبر 15 جو ہے وہ کیا ہے۔ یہاں دیکھ علم بدیع میں صنعت تلمی، یعنی اصناف نظم کے محاسن کو شناخت کر سکیں، اور علم بدیع میں سے صنعت تلمی پوچھی گئی ہے تو صنعت تلمی ہی کا کوشچن ہے۔ یہ بیٹا آپ کا بورڈ کا جو پیٹرن بنایا گیا ہے یا جو لوگوں نے آپ کے لیے ایک ماڈل پیپر بنایا ہے SLO بیس، تو اسی کے حوالے سے گائیڈ لائنس دے رہی ہوں جو ضروری ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اسی طریقے سے دیکھیں آپ کو جو کویسچنز آئیں گے، میں آپ کو اس کے حوالے سے بھی حصہ دوم کو بھی میں کلیئر کر دیتی ہوں، اس میں آپ چیک کیجئے گا انڈرسٹینڈنگ کے آپ کے کویسچنز ہیں کچھ، اور نالج بیس ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اپلیکیشن بیس بھی ہے آپ کا کویسچن، اور دو آپ کے اپلیکیشن بیس ہیں، اور باقی کچھ آپ کے نالج اور انڈرسٹینڈنگ، یہ تینوں ڈومینز جو ان کو دیکھا گیا ہے۔ ان کوگنیٹو لیولز کو دیکھتے ہوئے بیٹا آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ پیپر کا پیٹرن یہ بنایا گیا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے آپ لوگوں۔ اب حصہ دوم پہ جب ہم آتے ہیں، لوگوں کے کویسچنز ہے وہ کیسی ہے، اور اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے لکھنا ہے، اور اس میں آپ لوگوں کو 1 2 3 4 اور 5 کویسچن ساتھ سیم کیا گیا ہے، 2 نمبرز ہیں ان کے، لیکن اس میں سے 2 کویسچن آپ کے نالج کے ہوں گے، 3 کویسچن آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے ہوں، اور اس میں ہدایات و اشارات کے مطابق کسی نادیدہ اقتباس، منظوم، منثور کی تفہیم، تنقید، تجزیہ، تبصرہ کر سکیں، نظم و نثر کو فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ سوالات براہ راست بالواسطہ اور کثیر الجہد کے جوابات دے سکیں۔ اب آپ دیکھیں یہ ایک جو پورشن ہے اس کے اندر آپ لوگوں کا یہ جز الف، ٹھیک ہے، اس میں 5 نمبر پہ یہ ہے، اور پھر 6 نمبر پہ ہے آپ کا متن پڑھ کر خیالات، آراء اور رویوں کا آپس میں تعلق سمجھنے میں پیش کر سکیں، انڈرسٹینڈنگ کا کویسچن ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹا ہے آپ کا ہدایات و اشارات کے مطابق کسی نادیدہ اقتباس، یعنی جو آپ نے ابھی نہیں دیکھا ہوتا، اس کا تنقید اور تجزیہ اور تبصرہ کر سکیں۔ پھر اس کے بعد نظم یا نثر کو پڑھ کر مصنف، شاعر اور قاری کے نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے مرکزی خیال تحریر کر سکیں، اور اس کے بعد منتخب اقتباس کی تلخیص نویسی کر سکیں۔ یہ اپلیکیشن کے کویسچنز۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پیپر کے اندر اسی طرح سے کویسچنز بنائے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے کویسچنز ہیں، یہ پیراگراف ہے آپ کا، مستقل اور مضبوط آزادی، سچی عزت، اصلی ترقی، شخصی چال چلن کے عمدہ ہونے پر منحصر ہے۔ یہ بیٹا سر سید احمد خان کا سبق نہیں مدد پیرا کیا گیا ہے، اور اس کے اندر آپ شخصی چال چلن عمدہ ہونے کا کیا فائدہ ہے، اور قومی ترقی ضمانت کیا ہے، واٹ مل کے مطابق در حقیقت کیا شے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے، آپ کے خیال میں ظالم مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے پیدا کیوں نہیں کر سکتی، آزاد اور عمدہ گورنمنٹ بھی کس صورت میں عمدہ نتیجے پیدا نہیں، کیا آپ مصنف کے نظریے سے اتفاق کرتے اپنے جواب کی دلیل پہ دیجیے۔ اب یہاں مصنف کے نظریے کی بات ہوئی، یعنی اسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا SLO جو ہے یہ ایک بار ہے جو آپ کا کویسچن کس نوعیتن پڑھ کر خیالات، آراء، رویوں کا آپس تعلق سمجھتے ہوئے رائے پیش کر سکے۔ یہ دیکھیں اس میں آپ کو پوچھا بھی یہی گیا کہ آپ رائے دیں، آپ تبصرہ کریں یا رائے دیں۔ نمبر 7 پہ دیکھیں، اور نمبر 8 پہ ہم مرکزی خیال کی بات ہوئی، تلخیص چلے نمبر 8 مرکزی خیال ہے، عبارت کا مرکزی خیال لکھے، اس عبارت کی تلخیص کریں، مصنف نے اپنے مقولے کی تصدیق کے لیے کس کی مثال پیش کی، یعنی مصنف کے کو نقطہ نظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہ بتائیں گے۔ تو بیٹا یہ پیپر جو ہے نا اگر آپ بنیاد بنا کے تیاری کریں گے تو بہت اچھی تیاری آپ کی ہو جائے۔ اب ہم
حصہ جو آپ کا شعر ہے، شاعری کا ہے، اس پہ ہم آتے ہیں نظم کا. اس میں دیکھیں بے جز جو ہے اس میں کچھ دیے گئے ہیں اور ان کے حوالے سے کویسچنز ہیں. پہلے شعر کا مفہوم تحریر کریں. شاعر نے یہ کیوں کہا کہ ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا، اور مشاعرے اور کرکٹ پہ کیا مشترک خصوصیت پائی گئی. اسرار فنا اور کیا کیا مراد ہے صنعت استعمال کی گئی ہے، وضاحت کریں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بے جز جو ہے اس کے اندر کس انداز میں کویسچننگ کی گئی ہے. کیا اسی ایس ایل اوز کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے یا کچھ اور طریقہ کار ہے. یہ دیکھیں نمبر 1 کویسچن جو ہے اس میں اسی طریقے سے کسی نادیدہ اقتباس یا تنقید، تجزیہ، تبصرہ کر سکیں. پھر سب سے اہم یہاں نمبر 5 ہے، کسی نادیدہ یا تجزیہ کرتے ہوئے تبصرہ کر سکے. اور پھر یا میں انہوں نے بتایا کہ نظم کے محاسن کو شناخت کر سکے، اور اس میں بھی علم بدیع ہے، تضاد. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا 5 نمبر پہ جو کویسچن ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں، اس کے یا میں سا کویسچن ہے. یہ دیکھ شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے، وضاحت کریں. یہ دیکھیں امیری اور فقیری، یہ کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے، تضاد. تو اب آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پیپر کی تیاری آپ لوگوں نے کس انداز میں کرنی ہے کہ آپ ہر فل نمبر اس میں لے سکیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ. آپ کا حصہ دوم ہم نے کر لیا ہے، حصہ میں امتیاز کر سکے اور تحریر میں استعمال. چلے اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ قواعد کا ہے آپ کا، اور اس میں کیا اسی کے حوالے سے کویسچن ہے اور انڈرسٹینڈنگ کا ہے. کویسچن نمبر یہ دیکھیں، علی محنتی ہے، اس جملے کی نحوی شناخت کریں اور اجزائے ترکیبی بھی بتائیں. یہ دیکھیں آپ کو جملہ اسمیہ. پھر غزل کی بالحاظ حیت کم از کم 2 خصوصیات بیان کریں. کویسچن نمبر 2 ہے. اب ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں کون سا ایسالو دیا گیا ہے. اصناف نظم کے محاسن کو شناخت کریں. نیکسٹ آگے چلتے ہیں. یہ ہے آپ کا کویسچن نمبر 2، نظم بالحاظ حیت غزل مخمس مسدس کی شناخت کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ غزل کے حوالے سے، یہ کیونکہ حیت ہے. اب اسی کے حوالے سے آپ کو کویسچن آیا ہے، اور کویسچن نمبر 3 دیکھ، اس میں علم بیان ہے، استعارہ ہے اور ارکان استعارہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کا یہ کویسچن جو ہے کے مطابق ہے. یہ دیکھ نظر میں وہ گل سما گیا ہے، تمام ہستی پہ چھا گیا تھا. آٹومیٹکلی یہ علم بیان کی نظم، شعری محاسن یا علم بیان کی جو قسم ہے اس کی تعریف بھی آپنی ہے. تو گل جو ہے یہ بطور استعارہ استعمال کیا گیا، تو یہ استعارہ. اسی طرح سے پھر آپ کا کویسچن نمبر 4 ہے، صنف سخن مناجات کسے کہتی ہے، صنعت تکرار کی وضاحت مع شعری مثال کریں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کا ایس ایل او نمبر یہی ہے یہاں پہ. یہ دیکھ نظم بالحاظ موضوع حمد، نعت، قومی و ملی نظم، قصیدہ، دعا، مناجات، منقبت، مرثیہ میں امتیاز کر سکے اور نظم کے محاسن کو شناخت کرتے ہوئے علم بدیع میں صنعت تکرار. یہی آپ کا کویسچن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جب ایس ایل اوز کو مد نظر رکھیں گے، میرا کہنے کا بار بار آپ کو یہی مقصد ہے کہ آپ ایس ایل او بیس تیاری کریں. آپ کا بہترین پیپر ہوگا اور آپ 100/100 مقصد 9th کا ہے، فرسٹ ایئر کا ہے، جو بھی پیپر ہے آپ کا فیڈرل بورڈ سے متعلقہ اردو کا، آپ اس میں اگر پورے نمبر لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایس ایل اوز کو مد نظر رکھنا ہوگا. اب ہم حصہ سوم پہ چلتے ہیں. دیکھیں اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ پڑھے گئے متن کے کسی حصے کو دہراتے ہوئے حوالوں اور دلائل کے ساتھ اظہار رائے کر سکے. سوال نمبر 3. تو یہ اب آپ دیکھیں اس میں آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے 3 نمبر ہوں گے اور آپ کے اپلیکیشن کے 2 نمبر ہوں گے. اب اس میں آپ لوگ دیکھیں کہ کویسچن ہے آپ کا کسی ایک عبارت کی تشریح کریں. یہ دیکھیں جب آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں، آپ اس کا صحیح طریقے سے مفہوم بتاتے ہیں، پھر حوالہ جات کا بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں تشریح آپ نے کیسے کرنی ہے، آپ اس کے اندر موجود تمام محاسن کو بھی مد نظر رکھیں، تراکیب ہیں، صنعتیں استعمال ہوئی، کچھ بھی. اور اس کے بعد آپ کم از کم آپ 2 ریفرنس، ایک کم از کم بیٹا یہ میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو، اس سے یہ فائدہ ہوگا. ہاں رائٹر کے بارے میں اگر آپ کو بہترین نالج ہے تو آپ لکھیں، صحیح ہے. اگر نہیں ہے تو آپ کی اسٹیٹمنٹ کے اندر کہیں بھی مینشن نہیں کیا ہوا کہ آپ اس کو لکھ، یا اس کے نمبر ہیں آپ کے، ڈائریکٹ آپ تشریح کریں. لیکن اس میں تمام باتوں کو مد نظر کے رموز و اوقاف کا خیال رکھیں. ہاں حوالوں کی بات ہوئی، دلائل کی بات ہوئی، وہ آپ پروف دیں گے، دلائل دیں گے، لیکن ان کو لکھتے ہوئے بھی اگر آپ نے اقتباس لکھنا ہے تو آپ رموز و اوقاف کا خیال رکھیں. آپ نے مصرع لکھنا ہے آپ وہ علامت لگائیں. آپ نے کوئی کوٹیشن لکھنی ہے اس کے لیے بھی آپ کے جو رولز ہیں ان کو فالو کریں. اور بیٹا حوالہ جات کم از کم 2 ضرور ڈالیں ایک پیج پہ. ای شیٹ کے 2 پیج ہوں گے آپ کے اس کویسچن کے لیے، تو آپ ایک ضرور 2 حوالے آپ کے لازمی ہونے چاہیے کم از کم، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
اسی طریقے سے بیٹا آپ کے اشعار کی تشریح ہے. دیکھیں آپ کے 3 اشعار آپ کو دیے گئے اور کسی ایک جز کی تشریح کرنی ہے. تو اس میں بھی انہوں نے کیا پوچھا ہے اس کے مطابق اگر آپ تشریح کریں گے تو کبھی آپ کے نمبر نہیں کاٹے جائیں گے. دیکھیے اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں حصہ سوم میں کسی بھی نظم کو پڑھ کر حوالوں کے ساتھ اس کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے اس پر اپنی رائے دے. اب یہاں بھی حوالوں کا ذکر ہوا, آپ نے حوالہ جات ضرور استعمال کرنے ہیں. پھر اسی طرح آپ کا حصہ غزل کے ساتھ, پھر نظم, غزل کے اشعار کے حوالوں کے ساتھ شاعر اور شعری محسن کا استعمال کے وضاحت کے ساتھ تشریح کر سکے. یہ اپلیکیشن ہے, اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے بیٹا. اپلیکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ شعری محسن بھی بتائیں, مطلع ہے, مقطع ہے, قافیہ ردیف ہے, اس میں کوئی صنعت استعمال ہوئی ہے شعروں کے اندر, علم بیان کا استعمال ہوا ہے, وہ سب آپ بتائیں تب آپ کو پورے نہ. اسی طریقے سے پھر آپ دیکھیں کویسچن نمبر 6 جو ہے اس میں آبیتی, سفر نامہ, معلوماتی رپورٹ اور یادداشت کے درمیان فرق کو سمجھتے ہوئے ان کی تحریری تخلیق کر سکیں. یا اب یہاں پہ یا دے دیا, آبیتی, سفر نامہ, سفری رودات, معلوماتی رپورٹ, یادداشت کے درمیان فرق کو سمجھتے ہوئے ان کی تحریری تخلیق کر سکیں. اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 6 جو ہے آپ کا, کیا اس کے اندر انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال بنایا گیا ہے یا کچھ اور ہے. یہ دیکھیں, ایک پرانی کتاب کی آبیتی تحریر کرے, ایک تفریحی سفر کی رودات تحریر کرے. اب دیکھیں آبیتی اور تفریحی سفر کی رودات. اب یہاں آپ پہ کویسچن کیا تھا, سفری رودات, اور اس کے بعد آپ بیتی, یہ دونوں آپ کے آ گئے کویسچنز, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سوال نمبر 7 جو ہے اس میں پوچھا گیا ہے کسی عنوان پر مربوط کہانی, مضمون, خط, مکالمہ, رپورٹ, کالم, تبصرہ, تجزیہ, تقریر اور درخواست لکھنا. کسی بھی رسمی یا غیر رسمی تحریر, کالم, خبر, رپورٹ, تبصرہ, تذکرہ, تجزیہ وغیرہ جزیات کو سمیت اس پر تنقید و تبصرہ کر سکے. تو اب ہم چیک کرتے ہیں, لیکن اس میں نمبروں کی ڈویژن کی گئی ہے, 3 نمبر آپ کے نالج کے اور 3 نمبر آپ کے اپلیکیشن کے ہیں. یہاں پہ 3 نمبر آپ کے نالج کے اور 2 نمبر آپ کے اپلیکیشن کے ہیں. تو یہ کوگنیٹو لیولز بتایا ہوا ہے, نالج, انڈرسٹینڈنگ, اپلیکیشن, یہ سب کچھ جب آپ کا پیپر چیک کیا جائے گا تو ان باتوں کو مد نظر رکھا جائے گا. تو ابھی ہم سوال نمبر 7 پہ تھے, تو دیکھتے ہیں کہ اس میں انہی میں سے کون سے ٹاپک پہ کویسچن موجود ہے. یہ دیکھیں, جدید ٹیکنالوجی کے تعلیم پر اثرات کے موضوع پر کالم تحریر کریں. اور بیٹا جب آپ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی آپ کو کوئی مشکل لگے. اردو کے پیپر میں جو کا پرابلم ہوتا ہے کہ اردو میں ہم کیسے اچھے مارکس لے سکتی ہیں, تو آپ لے سلوس کی وجہ سے یہ اور بھی آسانی ہو گئی ہے. لوگوں کو ہر کویسچن کا پتہ ہے, اس کی پوزیشن کا پتہ ہے, کس جگہ پہ کون سا کویسچن ہے, کون سا ایس ایل او ہے. بس بات اتنی سی ہے کہ اس کو آپ تیاری کرتے وقت ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنا ہے. اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ لیکچر بہت زیادہ معاونت کرے اچھے نمبروں, اور آپ کی طرف سے میرے کمنٹس مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں کو مزید کیا گائیڈ لائنس دے سکتی ہوں, اور میں انشاءاللہ دیتی رہوں گی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ مجھے اپروچ کرنے کا اور پہ ٹرسٹ کرنے کا. الحمدللہ میں انشاءاللہ آپ کے لیے کوشش کرتی رہوں گی. دعا میں یاد رکھیے گا. شکریہ.